سب سے پہلے محمد علی صاحب، واٹس یور ٹیک سر؟ یہ جو امریکہ نے اپنی میرینز بھیج دی ہے وہاں پر، امریکہ جو اپنی شپس بھیج رہا ہے، ویسلز بھیج رہا ہے، آپ کو بھی یہ لگتا ہے جو پوری دنیا کو لگ رہا ہے، پوری دنیا کے بین الاقوامی کریڈیبل جریدے چاہے وہ ٹائمز ہو، خواہ وہ CNN ہو، ان کا انالیسس یہی ہے کہ امریکہ خارق آئی لینڈ جو کہ اکنامک لائف لائن ہے ایران کی، اس پہ اٹیک کرے گا؟ شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں ریکوگنائز کرنا چاہتا ہوں کہ ایران کی فوج، قیادت اور جو ان کی قوم ہے، اس نے جتنی زیادہ بہادری اور جرأت کا مقابلہ کیا ہے، انسانی تاریخ کی سب سے بڑی فوجی طاقت اور خطے کی سب سے بڑی فوجی طاقت، ان دونوں کے بیک وقت حملوں کے خلاف، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 100-150 سال میں شاید اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے۔ البتہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب اس وقت جو ٹاکس میں پاکستان ایک کی رول پلے کر رہا ہے، وہ انتہائی کرٹیکل اور ڈیسائسو ہوگا، فیصلہ کن ہوگا تاریخ کے لیے۔ اور جو خاکہ آپ نے ابھی کھینچا ہے، جس کی وجہ سے یہ پورا خطہ اور دنیا جنگ کے جس دہانے پہ کھڑی ہے، اس سے بچنے کے لیے میں اب جرأت کے ساتھ ساتھ اپنے ایرانی بھائیوں سے دانش مندی اور حکمت کی بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس وقت سے فائدہ اٹھائیں اب، اور جو بھی ان کو اس پروسیس کے دوران مواقع میسر آتے ہیں اپنے کنسرنز کو ایکسپریس کرنے کے، اپنی ڈیمانڈز کو رکھنے کے لیے، لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھا کے امن کی طرف آگے بڑھیں تاکہ ان کا ملک، ان کی عوام مزید تباہی سے بچ سکے۔ دوسری بات یہ کہ امریکہ کا جو مزاج اور تاریخ اور کلچر ہے، اس کے مطابق وہ اسی طرح نیگوشیٹ کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے پروگرام پہ میں نے عمان کے مذاکرات کے دوران کہا تھا کہ یہ جنگ کی تیاری جاری ہے آلریڈی، اور جنگ ہوگی، اور میں بدقسمتی سے صحیح ثابت ہوا۔ ابھی بھی سچویشن ایسی ہے کہ امریکہ نے اپنی جو پہلے 3 ہفتے کی غلطیاں ہیں ان کا اندازہ بھی کر لیا ہے اور ان کو ریکٹیفائی بھی کر رہا ہے۔ لیکن محمد علی صاحب، میں اصل میں اٹک گیا وہیں پر جو آپ نے کہا نا کہ دانش مندی سے ایرانین اب فائدہ اٹھائیں، موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ڈیل لے لیں۔ سر، وہ ڈیل جو 15 نکاتی امریکہ نے بھیجی ہے، آپ کو لگتا ہے ایران، آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکسیپٹ کر لیں؟ ایران کس طرح ایکسیپٹ کرے؟ وہ تو بالکل ہی ٹوٹل سرنڈر نہیں ہے۔ یا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایران کے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ امریکہ کی دی ہوئی ڈیل ایکسیپٹ کر لیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایران کو اس وقت سے، اس موقع سے فائدہ اٹھا کے مذاکرات میں بیٹھنا چاہیے۔ دیکھیں، سٹارٹ میں ہمیشہ جو مذاکرات، میں ان میں شامل رہا ہوں اس طرح کے مذاکرات میں، ہمیشہ میکسیملسٹ پوزیشن سے دونوں پارٹیاں شروع کرتی ہیں، اور عوام میں جو بیانات آتے ہیں وہ پبلک پوسچرنگ ہوتی ہے، دوسرے کو دباؤ میں لانے کی بھی کوشش ہوتی ہے۔ لیکن دا ویری فیکٹ کہ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے سے 15 تجاویز ان کو دیں اور پھر ایران نے بھی اپنی 6 ڈیمانڈز رکھی، یہ پبلک پوسچرنگ اور ٹف ٹاکنگ کے باوجود اس بات کا ثبوت ہے کہ آئیڈیاز کا ایکسچینج شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کو جاری رہنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں ایک کوئی کامن گراؤنڈ ایونچولی آئے گا۔ دوسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں، ایران کی قوم کا مزاج ذرا مختلف ہے۔ JCPOA جو ہے، جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، جس کو عرف عام میں ایران نیوکلیر ڈیل کہا جاتا ہے، اس میں 12 سال لگے تھے امریکہ کو نیگوشیٹ کرنے میں۔ تو ایران کو کوئی جلدی نہیں ہے، وہ تو یہی موجود ہے، جلدی امریکہ کو ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس میں ہمیں امریکہ کو بھی سمجھانا چاہیے کہ اگر آپ واقعی، تو محمد علی بھائی، پھر مذاکرات میں بیٹھنا یا ایگریمنٹ کرنا تو امریکہ کی زیادہ بڑی مجبوری ہے کہ ایران کی بھی اتنی ایکولی بڑی مجبوری ہے؟ دیکھیں، مجبوری کا ورڈ شاید میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں امریکہ چونکہ ایک بڑی پاور ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مذاکرات کرنا اس کے لیے اس کی مجبوری نہیں ہے، لیکن اور یہ مجبوری نہ سمجھنا دونوں جانب سے بہت ڈیسٹیبلائزنگ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران نے بھی 25 دن میں جس بہادری کا مظاہرہ کیا ہے اس کی وجہ سے شاید ان کو بھی یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ہم شاید مزید تکلیف اور تباہی کو برداشت کر سکتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میں ابھی یہ بتانے لگا ہوں کہ دیکھیں، ابھی تک ایران نے صرف آئل کی ترسیل اور ڈسٹریبیوشن کے نظام پہ اثر انداز ہوا ہے، لیکن اگر یہ جنگ مزید ایسکیلیٹ کرتی ہے
اور ایران کی آئل کی پروڈکشن کی فیسلٹی کو کوئی فیصلہ کن نقصان پہنچتا ہے تو اس سے ان کی معیشت اور عوام جو ہے ریکور نہیں کر سکے گی. اور دوسری جانب عرب ممالک کو بھی یہ خطرہ ہے, اور میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ عرب ممالک پاکستان کی ریکویسٹ کے اوپر ابھی تک اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے ہیں. وہ ان کے اوپر بھی پبلک میں بہت زیادہ پریشر ہے کہ جناب آپ اتنے صبر و ضبط کا کیوں مظاہرہ کر رہے ہیں جبکہ روزانہ ایران جو ہے وہ ڈرون اور میزائل مار رہا ہے. تو پاکستان نے ان کو قائل کیا ہے, ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں موقع دیں, چند دن دیں تاکہ ہم ایران کو قائل کر سکیں کہ جناب آپ امن کا راستہ چنیں, مزید اس خطے اور اپنے ملک اور قوم کو تباہی سے بچائیں. کیونکہ اگر انہوں نے ہماری بات ہم سے زیادہ سنسیئر بھی کوئی نہیں ہے, ہم سے زیادہ کمیٹڈ بھی کوئی نہیں ہے, وہ نہ مانی تو پھر عرب دنیا بھی عین ممکن ہے کہ وہ ڈائریکٹ ہماری ریکویسٹ کے باوجود اس جنگ میں شریک ہو جائے اور ایران کو کہیں زیادہ تباہی کا سامنا کرنا پڑے. خارق آئلینڈ کے اوپر آؤں گا, لیکن پہلے جاوید چودھری صاحب, آپ محمد علی صاحب سے ایگری کرتے ہیں کہ مذاکرات میں بیٹھنا چاہیے ایران کو؟ ان کے پاس اب آپشنز جو ہیں کم ہوتی جا رہی ہیں, ان کی تباہی بربادی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ان مذاکرات میں بیٹھے. اور اس کا بھی جواب دیجیے گا کہ خلیجی ممالک میں کوئی ایران کے ساتھ نہیں ہے, صرف پاکستان ہی رول پلے کر رہا ہے. کب تک پاکستان یہ رول پلے کرے گا؟ اور پاکستان, آپ نے ایک دفعہ پروگرام میں مجھے کہا تھا کہ پھنس جائے گا اس کے اندر, لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ پاکستان پھنسے بغیر ایک اچھا رول پلے کر رہا ہے؟ چوئی صاحب دیکھیں, دو چیزیں ہیں, 3 سوال ہیں آپ کے اس سارے جو گفتگو ہے اس کے اندر. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت 3 سٹیک ہولڈرز ہیں اس ساری جنگ کے, ایران کے علاوہ. اس کے اندر ایک امریکہ ہے جو ظاہر ہے دنیا کے تمام جو تیل کے ذخائر ہیں اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے. وینزویلا کے اوپر اس نے قبضہ اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیل اس کے پاس ہے. اس کے بعد ایران اس لیے آیا کہ یہاں پہ ایران نمبر 2 ہے ریزروائرز میں, اور ساتھ ہی گیس کے دونوں, گیس میں بھی نمبر 2 ہے اور آئل میں بھی نمبر 2 ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں آئل ہے, جہاں جہاں گیس ہے, اس کے اوپر کنٹرول امریکہ کو ہونا چاہیے تاکہ چائنا کو ڈپرائیو کیا جا سکے, اور چائنا جو ہے اس کو ایک بوند بھی تیل کی نہ دی جائے تاکہ وہ چائنا کو دیوار کے ساتھ لگا سکے. تو امریکہ جو ہے ایک سٹیک ہولڈر ہے, وہ اس جنگ کے اندر آیا, وہ تیل کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے. ہر صورت وہ تیل کے اوپر قبضے کرنے کے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائے گا. ایران کے پاس 2 آپشن ہوں گے, یا وہ فورسفلی امریکہ آگے بڑھے گا اور قبضہ کر لے گا تمام ان علاقوں پہ جہاں سے تیل نکل رہا ہے اور گیس نکل رہی ہے, اور دوسرا آپشن یہ ہے جو وینزویلا کے اندر ہوا کہ امریکن کمپنیز یہاں پہ آ کے بیٹھیں گی, ایران کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوگا, اس ایگریمنٹ میں بینیفیشری جو ہوں گی وہ ایران بھی ہوگا اور امریکن کمپنیز بھی ہوں گی. یہ ایک سلوشن امریکہ کے پاس ہے, وہ پریشرائز کر کے ایران کو اس چیز پہ لانا چاہتا ہے. اور میری انفارمیشن یہ ہے کہ ایران اس کے لیے تھوڑا سا نیم رضامند بھی ہوا ہے, جو بار بار ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے تحفہ مل گیا ہے. وہ تحفہ یہی ہے کہ ایک ایگریمنٹ جو ہے اس کے لیے ایران تیار ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ اپنی کمپنیز دے دیں, ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں اور آپ پابندیاں اٹھائیں تیل سے, ہم بھی بینیفٹ لیں گے اور آپ بھی بینیفٹ لیں گے. ایک تو امریکہ سٹیک ہولڈر ہے. دوسرا جو ہے نا, آبنائے ہرمز سے جن لوگوں کے جہاز گزرتے ہیں جن کو تیل ملتا ہے, وہ اس کے اندر ویسٹرن اور نیٹو ملک بھی شامل ہیں, کیونکہ جب یہ گیس نہیں ان کو ملے گی یا تیل نہیں ملے گا اور جب اس کی پرائس زیادہ ہو جائے گی تو یہ سب سے زیادہ متاثر ہوں گے. یورپین جو اس وقت متاثر ہو رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جاپان ہوگا, چائنا ہوگا, انڈیا ہوگا بہت زیادہ متاثر. اور تیسرا جو فریق ہے وہ مڈل ایسٹ ہے, جنہوں نے ظاہر ہے تیل بیچنا ہے, گیس بیچنی ہے تو ان کی اکانومی چلے گی, اس کے بغیر ان کی اکانومی نہیں چل سکتی. دوسرا ایران روزانہ وہاں پہ ڈرون بھیج رہا ہے, وہاں پہ میزائل بھیج رہا ہے.